صحیح معنوں میں انقلاب کی ضرورت ہے کہ جس میں معیشت ایک پارٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نظام دیا ہے، اسلام کا نظام سب سے بڑھ کر جو ہے وہ انسان کو ایڈریس کرتا ہے، انسان کی بہبود کو ایڈریس کرتا ہے، اس کی فلاح کو ایڈریس کرتا ہے، اور ایک انسان کو نہیں پوری انسانیت کو ایڈریس کرتا ہے. ہمارا وہ نظام ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے علم حاصل کرنا سب پر فرض قرار دیا اور حکومت کی ذمہ داری قرار پائی ہے. ہمارا وہ نظام ہے کہ جس میں مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنے کی بات کی گئی. ہمارا وہ نظام ہے کہ جس میں سب کے لیے یکساں مواقع پیدا کرنے کی بات کی گئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طبقات تو موجود رہیں گے، کچھ غریب ہوں گے، کچھ متوسط طبقے کے لوگ ہوں گے، کچھ زیادہ امیر ہوں گے، کس کا کاروبار اچھا چلے گا، کچھ کا کم چلے گا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ تعلیم میں غریب کے لیے الگ موقع ہے اور امیر کے لیے الگ موقع ہے. دنیا میں کہیں تعلیم بھی بکتی ہے، جہاں بکتی ہے وہاں بربادی ہوتی ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم جیسی محترم چیز، معزز چیز بھی ایسی چیز کہ جو سب کو ملنی چاہیے، وہ دولت کے اندر فروخت ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں، سرکار کا کام ہے ہمیں تعلیم دینا. جب وہ ہم سے انڈائریکٹلی ٹیکس لیتے ہیں، جب ہم صابن پہ ٹیکس دیتے ہیں، جب ہم پیٹرول پہ ٹیکس دیتے ہیں، جب ہم موبائل کارڈ پہ ٹیکس دیتے ہیں، تو ہم میں سے ہر شخص کا یہ حق ہے کہ ہمارے بچوں کو مفت تعلیم ملنی چاہیے، یکساں تعلیم ملنی چاہیے، ایک جیسا نصاب ہونا چاہیے، ایک جیسا نظام اور ایک جیسی زبان میں ہمارے بچوں کو پڑھنا چاہیے. کیوں غریبوں کے لیے الگ، متوسط طبقے کے لیے الگ اور امیروں کے لیے الگ نظام ہے؟ یہ پورا تعلیم کا بجٹ، اول تو تعلیم ایسی چیز ہے جس کو اس کو سینٹرلائز ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ پوری قوم کا نظریہ بناتی ہے، قوم کو بناتی ہے. 18ویں ترمیم پہ جماعت اسلامی کا اپنا ایک اختلاف موجود ہے کہ ہم ایجوکیشن کو چاہتے تھے کہ یہ موجود رہے مرکز میں، باقی سب چیزوں میں ہم پاورز کو جو ہے وہ نیچے بھیجنا چاہتے تھے. لیکن بدقسمتی سے صوبوں میں کہا گئی اب جس کی جو ہے وہ ڈفلی اس کا راگ چل رہا ہے. ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی، ہمارے بوڑھوں کو پراپر طریقے سے UBI اور پینشن میں حق نہیں مل رہا، مزدور کو مزدوری پوری نہیں مل رہی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت کا کیا حال ہوگا. اس لیے اس کی جتنی تجاویز آپ بنا رہے ہیں یا بنائیں گے اور میڈیا کو دیں گے، اس سب سے میں اتفاق کرتے ہوئے بنیادی طور پر حکمرانوں سے، حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کو ہم اس وقت سمجھیں گے کہ آپ تبدیلی لا رہے ہیں جب تبدیلی کا کوئی رخ نظر آئے گا. اگر آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پالیسیوں کو آگے بڑھائیں گے تو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ تبدیلی آ رہی ہے؟